تاریخی طور پر چند اکابرین کی قربانیاں بھی اس پر سنی ہیں، اور ہمارے ملک پاکستان کی جو بنیاد رکھی گئی وہ بھی اسی بنیاد کے اوپر کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو جہاں پر ہمارا یہ مذہبی فریضہ ہے، وہاں ہمارا یہ آئینی فریضہ بھی ہے کہ ہم اس مقدس عنوان کا حق ادا کریں۔ یقیناً آج آپ جانتے ہیں کہ بیرونی قوتیں عالمی سطح کے اوپر ختم نبوت کے حوالے سے جو ملک پاکستان کے آئین میں جو بات درج ہے اس کو ہر طرح سے ختم کروانے کی کوشش کر رہی ہے، اور آئے دن ختم نبوت کے حوالے سے یا کسی اور مذہبی جو کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر ایک آئین کا حصہ بن چکے ہیں، اس آئین کے حصے کو وہ ہٹانا چاہتی ہے اور ایسے لوگوں کو ملک پاکستان کے نمائندہ بنانا چاہتی ہے جس کا مذہب سے سرے سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ تو الحمدللہ میں اس بات کے اوپر اپنے حضرات جمعیت اہل حدیث جنہوں نے بہت بڑی یہ قدم اٹھایا، اس پر میں ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے زیر نگرانی یہ جو جلسہ منعقد ہو رہا ہے، کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، یہ بہت بڑی ہمارے لیے، اور انشاءاللہ العزیز جیسے جزمان کے اندر ہمیں اس کی قیادت کرنی چاہیے، تو انشاءاللہ العزیز میں یہ بھی چاہوں گا کہ جتنی بھی ہمارے یہاں پر مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام ہیں، آپ بالعموم ان کو بھی اس میں شرکت کی دعوت دیں، اور اسی طریقے سے اس مسئلے کو ہم پبلک کی سطح کے اوپر اجاگر کریں، اور جو ہمارے ذمے اس کا حق ہے ہم اس کو ادا کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا یہ کہنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ 30 جھوٹے آئیں گے، کذاب آئیں گے، وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے لیکن وہ جھوٹے ہوں گے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنا کے بھیجا، دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ملک ہے۔ اس کی پارلیمان سے جن لوگوں نے مرزائی ہیں یا قادیانی ہیں یا جنہوں نے نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا، ان کو ایک اقلیت قرار دیا گیا کہ وہ اس ملک میں اپنی تبلیغ نہیں کر سکتے اور اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے۔ ہمارا یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ملک عبادت گاہوں کا تحفظ کرتا ہے، چاہے کوئی ہندو ہے، عیسائی ہے، غیر مسلم ہے، یقیناً اس کو عبادت کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن جو ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالے وہ مرتد ہے۔ اور ریاست نے ایک بل پاس کیا، ہماری اسمبلی نے بل پاس کیا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس کے اوپر جزائے خیر دے کہ جنہوں نے یہ بل اسمبلی سے پاس کروایا، اور آج الحمدللہ وہ اسمبلی کے اندر وہ شکے اس کا حصہ ہیں۔ لیکن ہم کچھ عرصہ سے، کچھ سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اوپر بھی مسلسل پریشر آ رہا ہے، دباؤ آ رہا ہے، اور مختلف پوسٹوں کے اوپر یہ لوگ پہنچ کے پاکستان کے اندر سے اس شک کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے ملک میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اس ملک میں عیسائیوں کو تحفظ ہے، اور غیر مسلم اقلیتوں کو، مینارٹیز کو ان کی جان و مال کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے، اور ہمارا اسلام دیتا ہے۔ ہندو بھی ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں، عیسائی بھی ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں، دیگر مذاہب کے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن جو قادیانیت کی تبلیغ ہے، مرزائیت کی ہے، اور ختم نبوت کے اوپر جو نقب لگایا جاتا ہے، یہ ہمیں کسی طور پر، قطعی طور پر یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہم اس کا تعاقب کریں گے۔ وہ ہائی لیول کے سطح پہ اسمبلیوں کے ذریعے سے اس امینڈمنٹ کو، اس ریزولیشن کو ریورس کرنا چاہتے ہیں، یا عدالتوں کے ذریعے سے وہ وار کرنا چاہتے ہیں،
पिछले दिनों आपने सुना होगा कि एक पाकिस्तान की बड़ी अदालत ने मुबारक सानी केस के अंदर इन शिकों के जो है ना वो ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन हमने सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर की। हमारे पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के जो प्रेसिडेंट हैं खालिद मसूद संधू साहब, सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो पैटिशनर थे, वो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह हैं वो भी थे, जमीयत उलमा इस्लाम सीन के लोग भी थे, दीगर कायदीन भी थे, हर मकतबा फ़िक्र के लोग मौजूद थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये रिट पिटिशन दायर की और उसके अंदर इस फैसले को जो वो लेना चाहते थे उसको हमने रिवर्स करवाया। उन्होंने उन शिकों को जो है ना वो ख़त्म कर दिया जिसके ज़रिए से उनको वो रिलीफ देना चाहते थे। तो आज यजमान के लोगों के लिए मैं समझता हूँ अपने साथी भाइयों के ज़रिए से जो यजमान की आवाज़ है, मीडिया किसी भी इलाके की वो ताकत होता है और लोगों तक बात को पहुँचाता है। तो आज की ये खूबसूरत महफल जो ख़त्म नबूवत व यकजहती फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस के हवाले से अंजुमन ताजरान चौधरी बदर मुनीर साहब, राना शफीक साहब और इनके रफ़ाका और इनकी सारी कबीना अंजुमन ताजरान यजमान की, और इसी तरीके से मुफ्ती उमैर साहब मौजूद हैं, दीगर जमातों के रहनुमा मौजूद हैं। मैं इन सब का मशकूर हूँ कि ये ख़त्म नबूवत व यकजहती फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस 3 नवंबर बरोज़ इतवार यानी कि कल मगरब के बाद थाना मोड़ पे मुनाकिद हो रही है, जिसमें कौमी लीडरशिप आ रही है, जिसमें सारी जमातों के कायदीन आ रहे हैं। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की लीडरशिप आ रही है, जमात इस्लामी के नायब अमीर जनरल सेक्रेटरी लियाकत बलोच साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, अमीर जमीयत अहले हदीस मुत्तहिदा जमीयत अहले हदीस सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, हमारे इधर इकबाल नक्शबंदी साहब भी और डॉक्टर मुनीर साहब भी, जमात इस्लामी भी, दीगर जमातें भी और सुन्नी तहरीक के लोग भी, अहले हदीस भी, सारे जो है ना अंजुमन ताजरान, क्योंकि अकीदा ख़त्म नबूवत ये हमारी रेड लाइन भी है और हमारी डेड लाइन भी है। हम इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं, बरादरियों में हो सकते हैं, सियासत में हो सकते हैं, हमारे मुख्तलिफ मसालक के लोगों के इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन ख़त्म नबूवत के ऊपर कोई इख्तलाफ नहीं है। हम इसके ऊपर अपनी जानों के नजराने पेश कर देंगे, लेकिन ख़त्म नबूवत के ऊपर कोई आँच नहीं आने देंगे। जहाँ से भी कोई नकब लगाने की कोशिश करेगा, हमारा ताजर भी, हमारा सहाफ़ी भी, हमारा सियासतदान भी, हमारा मजहबी जो रहनुमा है वो भी इंशाल्लाह इसके लिए पूरे पाकिस्तान को हम तहरीक ख़त्म नबूवत के अंदर शामिल करके शहर शहर में ये पैगाम दे रहे हैं कि जो लोग आला पोस्टों के ऊपर पहुंच के या आलमी दबाव के तहत या किसी भी मसलहत का शिकार होके अगर ख़त्म नबूवत के ऊपर डाका डालना चाहेंगे तो उसका इस मुल्क में कोई जगह नहीं है, उसको हम इस मुल्क में नहीं रहने देंगे। इस मुल्क के अंदर ख़त्म नबूवत के डाकुओं का ताक़ुब किया जाएगा। हम ख़त्म नबूवत के सिपाही हैं, पूरा पाकिस्तान जो है वो ख़त्म नबूवत के ऊपर अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए तैयार है। तो इसी सिलसिले में मैं यजमान के लोगों से ये अपील करूंगा, जहां तक मीडिया के तवज्जुह से मेरी बात पहुंचेगी, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, कल का दिन आपके लिए एजाज़ है कि आप ख़त्म नबूवत व यकजहती फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस के मेज़बान हैं। फ़लस्तीन जो आग में झुलस रहा है, 2 मिलियन 21 लाख के करीब लोग हैं जो घरों से बेघर हुए, गजा के 35 हॉस्पिटल बलडोज कर दिए गए और 70,000 लोग जख्मी हैं और हजारों की तादाद के अंदर बच्चे यतीम हो गए और लाखों की तादाद में लोग घरों से बेघर हो गए, अस्पताल तक गिरा दिए गए। इतनी ज्यादा जुल्म और सितम है, ये दुनिया अंधी हुई पड़ी है, दुनिया गूंगी बहरी हुई पड़ी है। हम इंशाल्लाह कल फलस्तीन के लिए भी आवाज उठाएंगे, हम अपने गजा के मुसलमानों के साथ यकजहती का इज़हार करेंगे। हम किबला अव्वल बैतुल मक़दस जहां पे खातिमुल अंबिया इमामुल मुजाहिदीन इमामुल अंबिया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम नबियों की जमात करवाई, किबला अव्वल मस्जिद अक्सा फलस्तीन के अंदर, उस मस्जिद की आज़ादी और फलस्तीनियों की आज़ादी के लिए इंशाल्लाह कल यजमान की सरजमीन थाना मोड़ के ऊपर मगरब के बाद हर यजमान का हर शख्स निकले, बहावलपुर का हर शख्स निकले, हर घर से, हर बाजार से, हर तमाम किस्म के मकातबा फिक्र और तमाम शोबाए जिंदगी के लोगों से मेरी गुजारिश है कल यजमान की अवाम निकले और साबित करे कि यजमान खत्म नबूवत के पहरेदारों का शहर है। यजमान इंशाल्लाह फलस्तीन के साथ यकजहती करने वालों का शहर है। यजमान मुहिब्बान रसूल का शहर है। यजमान मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सच्ची मोहब्बत करने वालों का शहर है। इस अंदाज में यजमान से लोग निकलेंगे और मैं इस मेज़बानी के ऊपर अंजुमन ताजरान चौधरी मुनीर साहब, राना शफीक साहब और इनके रफ़ाकार मुफ्ती उमैर साहब और दीगर मजहबी रहनुमाओं का
بے حد مشکور ہوں. پاکستان مرکزی مسلم لیگ اس کی میزبان ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ مکمل تعاون کر رہے ہیں, آپ اس کے انتظام و انصرام کر رہے ہیں. انجمن تاجران جو ہے وہ خصوصی طور پر اس پروگرام کی تیاری کے اندر لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے تاجر بھائیوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے. جس انداز میں تاجر بھائی اس دینی مسئلے کے اندر الحمدللہ قدم بہ قدم ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, اس کا صلہ اللہ انہیں عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. جی یہ ذہنیت کا ایک وہ پرچار ہے. انہوں نے اپنے اس کے ہمارے جو ہماری آیتوں کو جو انہوں نے بنایا ہوا ترجمہ وہ انہوں نے غلط کیا ہوا ہے. توبہ نعوذ باللہ. وہ قرآن پاک ہمارے گھروں میں آ رہے ہیں, نوجوان نسل اس پہ وہ توجہ نہیں دے رہی. وہ میں چاہتا ہوں کہ ہماری میڈیا کے توسط سے, ہمارے علماء کرام کے توسط سے کہ اس کا ہم پرچار کریں گے, اس کو روکا جائے, اس پر روک تھام کیا جائے. انتظامیہ بھی کرے اور ہم ایز اے مسلمان بھی کریں. اگر کوئی قرآن پاک بیچنے آتا ہے اس کو روکا جائے, اس سے جلد پڑھ کر کے دیکھا جائے یہ کس مصنف نے لکھا ہے یا کس علماء کرام کی طرف سے, یہ کون سے مسلک سے آ رہا ہے, یا یہ علیحدہ ہی انہوں نے اپنا بنا کے انہوں نے بھی اپنے علماء کرام کا نام جو بدل کے اوپر لکھا ہوا ہے. یہ میں ریکویسٹ کروں گا تمام ہم مسلمان بیٹھے ہم سب کی ذمہ داری میں شامل ہے کہ آنے والی نسل کو بچائے. ہماری نسل کے پاس موبائل کے علاوہ اور کوئی ٹائم نہیں ہے, نہ ماں باپ کے لیے, نہ دین کے لیے, نہ مذہب کے لیے, کسی چیز کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے, ورنہ اس پہ میری اولاد بھی شامل ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا بھی ہم روک تھام کریں. یہ ہمارے علماء کرام کی بھی ذمہ داری ہے, ہماری صحافت کی بھی ذمہ داری ہے, ہماری انتظامیہ کی بھی ذمہ داری ہے. اور ایک لمحہ فکریہ اور بھی ہے کہ پاکستان کے جو 20 گریڈ کے لوگ ہیں وہاں ان کی پونچھ چھان کی جائے. وہاں پہ قادیانی کے لوگ جو ہیں وہ بھی ملزمان ہیں اور وہ ان کو تحفظ دے رہے ہیں, ان کو شیلٹر دے رہے ہیں, اور وہ اپنے ناموں کو مسخ کر کے اپنے وہ مشن میں لگے ہوئے ہیں, اور ہمارے لیے یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. تو اسی طرح میں یہ گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہماری آواز جائے انجمن تاجران کے پلیٹ فارم سے, کہ کل کی کانفرنس میں 3 بجے جو شروع ہوگی, ایک تو اس میں بر وقت آپ بعد نماز مغرب 3 نومبر کو آپ اس میں شرکت کرنی ہے بھرپور طریقے سے. اور جو پارکنگ ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ جو روڈ بن رہا ہے اس طرف ہماری پارکنگ جائے, اسی میں گاڑیاں کھڑی ہوتی جائیں اور آنے والے لوگ جو ہیں وہ بآسانی طریقے سے جلسہ میں پہنچ سکیں. اور یہ اس میں ہمارے انجمن تاجران, میں اپنے پریزیڈنٹ کی طرف سے, اپنے عہدیدار قائدین جو بیٹھے ہوئے ہمارے, ان کی طرف سے میں بھرپور یقین دلاتا ہوں کہ اس میں ہم شانہ بشانہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اور محفل سے راز سے لے کے اختتام تک انشاءاللہ ہم ہر چیز اپنی جان مال سے آپ کو تحفظ اور ہر طریقے کا جو آپ کے ساتھ چلنے کا آپ سے وعدہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ اعلان بھی کرتے ہیں. اس کے بعد جناب میں اپنے پریزیڈنٹ جناب بدر ملک صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ دوستوں کو شکریہ بھی ادا کریں. تو میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ رانا سیف اللہ صاحب, رانا مفتی محمد عمیر صاحب, تمام میڈیا کے دوست, انجمن تاجران کے عہدیداران, ان تمام دوستوں کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے قیمتی وقت سے نکال کر ہمیں ٹائم دیا. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. باتیں تو میرے دل میں بھی وہی جذبات ہیں, وہی باتیں ہیں جو مولانا محمد عمیر صاحب نے, بھائی سیف اللہ صاحب نے کی ہیں. ایز اے مسلمان آپ کے دلوں میں بھی وہی جذبات, وہی باتیں, وہ بھی آدمی اس سے انکار نہیں کر سکتا. میں تو یہی کہوں گا کہ انجمن تاجران آپ میرے بھائی ہیں, یہ کسی پر احسان نہیں ہے, یہ کسی پر کوئی سیاسی یا کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ ہم اپنی کو, یہ تو نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم جو دونوں جہانوں کو لیے رحمۃ اللہ العالمین ہے, اس کے لیے جیسے میرے علماء کرام نے فرمایا کہ ہماری جانیں بھی قربان ہیں. تو میں اپنی تمام عہدیداران, تمام اپنی باڈیز, اپنے کاروباری تمام دوستوں سے, اہلیان یزمان سے, اپنے دوستوں سے اپیل میڈیا کے ذریعے, کیونکہ یہ الحمدللہ ایک ایسا ذریعہ ہے کہ ہر آدمی کی جیب میں پیغام دینے کے علاوہ اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے. تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ یہ ہمارا پیغام جو بچہ گھر میں باہر لوگ انشاءاللہ ہمارا پیغام پہنچے گا. تو میں تمام اپنے دوستوں سے, تاجر بھائیوں سے, انشاءاللہ اپنے دکانداروں سے, اپنے تمام اہلیان یزمان سے گزارش کروں گا کہ کل کے اس پروگرام کو انشاءاللہ شایانہ شان طریقے سے انشاءاللہ اس کا شروع کریں گے. کل 3 مغرب کے بعد 3 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی مرکزی انجمن تاجران تمام دوست, تمام دکاندار اس میں بھرپور شرکت کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی پورے پروگرام آپ کے ساتھ ہوں گے. ہمارے لیے جو بھی آج کل جو بھی ہمارے ذمہ الحمدللہ ہوگا, ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہوں گے. اللہ پاک اس کا اجر ہم سب دوستوں کو دے گا. آپ کی کاوش ہے, ہم پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے انتہائی تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک ایسا پروگرام کر کے یزمان میں یہ ثابت کر دیا کہ یہاں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کی کمی نہیں ہے.
تو الحمدللہ اس پروگرام کو تمام دوست بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اس میں بھرپور شرکت کریں. آپ تمام دوستوں کا شکریہ. بھی لیتے ہیں نبی کی شان پہ. انشاءاللہ العزیز کل کا دن ہم یہ ثابت کریں گے انشاءاللہ العزیز پاکستان مسلم لیگ کے ہمارے جناب جنرل سیکرٹری رانا سیف اللہ صاحب کی قیادت میں کہ یہاں جو عظیم الشان ہماری یہ جو کانفرنس ہوگی اس میں ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے انشاءاللہ العزیز. تھینک یو سر.